آج 5 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پیر کے دن غیبی دولت حاصل کرنے کا ایسا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جو ایک دن میں کروڑ پتی بنانے والا عمل ہے۔ جو شخص بھی آج یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بنانے والا یہ عمل ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ عمل ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ عمل پڑھتا ہے، ایک دن کے اندر اندر غیب سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دشمنوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز، غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظالم سے نجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے۔ جو لوگ قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے گھر کے اندر یا جس جگہ پر موجود ہیں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو پڑھ لے۔ یا جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، یا اگر کاروبار تو ہے لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر آپ اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج 5 رجب پیر کے دن بس اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا صرف ایک ہی دن ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر کے وقت پڑھ لیں، عصر کے وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھ لیں، عشاء کے وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا، بڑا ہی فضیلت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، اللہ ایسا فضل بخشتا ہے، اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ مضبوط ترین عمل ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لے، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس پورے عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے مطابق کر لیا جائے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ چاہے تو آپ اس وظیفے کو کہیں پر نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 رجب پیر کے دن جہاں کہیں آپ موجود ہوں، جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، بینک میں آپ کو رقم چاہیے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دولت ہی دولت ہو جائے، اس لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں۔ جو آپ کے معاملات ہوں، آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔
ہمیں 5 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض اتر جائے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، 1 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور یہ بالکل آسان سا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا ایک اسم مبارک یا رافع ہے۔ یا رافع اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جسے وہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ یا رافع اس کی بلندی کی صفت ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا کہ اللہ رزق کو بڑھا دے گا، رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ کو ہر شخص عزت کے نگاہ سے دیکھے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ عمل آج آپ نے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا رافع کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رافع 1 بار ہو گیا، یا رافع 2 بار ہو گیا، یا رافع 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رافع کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رافع جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا رافع پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رافع پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ارحم الراحمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ آپ نے آج 5 رجب پیر کے دن اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ کے مبارک نام پڑھیں گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لے۔ یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ارحم الراحمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج 5 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ اس وظیفے کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بندگلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں سے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابیاں، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ 5 رجب پیر کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔